چلو جی فرینڈس، جیسے کہ مارچ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آج کل ٹیکس سیزن بڑے اپنے عروجوں پہ چل رہا ہے، کیونکہ اوبیسلی مارچ اینڈ اپریل 31 از دا ڈیڈ لائن ٹو فائل یور پرسنل ٹیکسز. مطلب اگر آپ کوئی بزنس نہیں کرتے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس کی ڈیڈ لائن جون ہوتی ہے، جون 30. بٹ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی ڈیڈ لائن ہے اپریل 31. کوشش کرتے ہیں لوگ جیسے ہی فیبرری میں بیسیکلی ٹیکسز جو ہے وہ آپ کے T4s جو آپ کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو T4s ایشو کر دیتی ہیں، ان کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے فیبرری 28. سو مارچ کے فرسٹ ویک سیکنڈ ویک تک آپ کے پاس آپ کا T4 آ جاتا ہے. کیونکہ میں پیرول میں جاب کرتی ہوں اس لیے ہم اپنا T4 تو اوبیسلی ہمیں تو فوراً ہی مل جاتا ہے جیسے ہی وہ باقیوں کے لیے جاتا ہے، کیونکہ ہم تو اوبیسلی جو ہمارے ایکٹیو امپلائیز ہوتے ہیں ہم لوگ خود ہی وہاں سے اپنے پروفائل سے اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں. سو میرا تو مڈ اینڈ آف فیبرری سے مجھے مل گیا تھا، لیکن چونکہ رمضان چل رہے تھے اس وجہ سے فائل کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. ابھی بھی میں تھوڑا لیزی ہو جاتی. ویسے تو میں کافی ٹو بی آنیسٹ دنوں سے کوشش کر رہی تھی. اپنے جو میرے اکاؤنٹنٹ ہیں میں نے ان کے ساتھ لاسٹ ویڈیو بھی بنائی تھی لاسٹ ایئر، وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس میں اینڈ پہ ٹیگ کر دوں گی. اس میں کافی اچھی انہوں نے انسائٹس دی تھیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. بٹ خیر جی، کہہ رہے ہوں گے آپ کہ جی باتیں آپ باجی کر رہی ہیں ٹیکسز کی اور دکھات تسی سانو عید میلہ رہے ہو ہے اے کی ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھیا، یہ کیا ہو رہا ہے. سو یہ جو ہو رہا ہے نا، یہی ہو رہا ہے کہ پچھلے دنوں اوبیسلی آپ کو پتہ ہی تھا یہ عید سے پہلے عید میلہ لگے ہوئے تھے ہر طرف، چاند رات میلے اور ہر چیز جو. تو یہ میں اس دن لے کے گئی تھی آنٹی کو اور آیت کو چوڑیاں دلوانے. آنٹی نے کچھ چیزیں دیکھنی تھیں، سو ہم لوگ گئے تھے عید میلہ پہ، عید بازار. سو اس کے آپ دیکھیں گے کچھ ویوز آگے جا کے. میں آپ کو بیچ میں خیر انٹرپٹ کر کے بتاؤں گی بھی، ٹیکسی سے تھوڑا سا ہٹ کے. ایک بڑی یونیک سی چیز، ہمیں بڑی یونیک سی آئٹم ملی تھی. وہ جو سیلرز تھے بیسیکلی دے کیم فرام ہانگ کانگ، اور وہ یہاں پہ اپنی چیزیں سیل کر رہے تھے. ان کا ایسا کوئی لنک کوئی اس طرح کی چیز تو ہے نہیں، لیکن وہ واٹس ایپ پہ اویلیبل ہیں. اگر آپ کو چیزیں پسند آتی ہیں، آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو یو کین آلویز ڈی ایم می آن انسٹاگرام. ڈو سبسکرائب ٹو مائی انسٹاگرام، ڈو فالو مائی انسٹاگرام. Ask me over there and I'll share their WhatsApp with you if you want to order anything regarding that. کیونکہ obviously وہ تو یہاں پہ صرف 5-6 دنوں کے لیے آئے تھے، اب وہ واپس چلے گئے. سو خیر جی، کشمیری چوڑیاں بھی آ گئی ہیں میدان میں. سو خیر ہم نے وہ بھی دیکھ لی نہیں لیکن دیکھ لی. بٹ خیر جی چلیں بیک ٹو ٹیکسز. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ جی میں اپنے جو اکاؤنٹنٹ ہیں ان کو کافی دنوں سے میں ان کے کال کر رہی تھی کہ ٹیکس فائل کر لو، ساڈا ٹیکس فائل کر لو. تو خیر پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا، ابھی پچھلے ویک میں میں نے ٹیکس اپنا فائل کیا. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو اپنی ٹیکسز لائک ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ کلیم کرنی پڑتی ہے. جو بھی آپ کماتے ہیں، جس بھی سورس سے آپ کماتے ہیں، چاہے آپ مین جاب بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ پارٹ ٹائم اوبر چلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو ہر انکم کو اپنی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اف یو وانٹ گورنمنٹ بینیفٹس لائک چائلڈ کیئر، لائک اونٹیریو ورکس، لائک GST ریبیٹس، جو کہ اب چینج ہو کے گروسری ریبیٹس بن گئی ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ جی گروسری ریبیٹ کوئی سب سے کوئی انوکھی ایک چیز آئی ہے. وہ کوئی انوکھی چیز نہیں آئی، وہ انہوں نے GST ریبیٹ کو چینج کر کے گروسری گروسری ریبیٹ کا نام دے دیا اس کو. سو دیر از نتھنگ چینج ود دیٹ. اور ٹو بی آنیسٹ ہمارے وہ کسی کام کی نہیں ہے. بڑے میں نے لوگوں کے ولاگز ویڈیوز دیکھی ہیں، اور $2,000 آپ کو مل سکتا ہے، 1980 آپ کو مل سکتا ہے، اتنا آپ کو مل سکتا ہے، اتنا آپ کو مل سکتا ہے. کھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، جب تسی حق حلال دی کمائی کر رہے ہو نا، اچھی تنخواہ آپ کی ہے الحمدللہ، تو تانوں کھ نہیں لبدا. ٹھیک ہے، مجھے ٹو بی آنیسٹ اس کیٹیگری میں نہ ہونے کے برابر ملا ہے. لائک نہ ہونے کے، آپ 1% بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. ٹھیک ہے، سو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. بٹ وہی بات ہے، میں اپنے اکاؤنٹنٹ سے یہی بحث کر رہی. میں نے کہا سر جی پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم سنگل پیرنٹس ہیں، میں لائک جاب بھی کر رہی ہوں، ٹیکسز بھی پے کر رہی ہوں، اس کے باوجود یہ گورنمنٹ کی جو ریبیٹس ہوتی ہیں، جو بینیفٹس ہوتے ہیں، ان میں ہمیشہ کٹوتی ہمارے لیے ہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم انکم سے ارن کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں نظر آ رہا، نہ کوئی آپ کو رینٹ کی اسسٹنس ہے، مطلب رینٹ آپ پورا پے کر رہے ہو، اس میں
مطلب سال کا فرض کریں اگر میں $30,000 رینٹ پے کر رہی ہوں نا تو اس پہ اس کا بینیفٹ مجھے پتہ کتنا ملا ہے $235. میں کہ نہیں اتنا میرا بجلی کا بل نہیں ہے سال کا ہے. تو خیر کوئی اس میں کوئی ریبیٹ نہیں ہے, کوئی وہ چیز نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو پے آبویسلی. ہاں تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کی انکم بہت ہائی لیول پہ نہیں ہے, جیسے میں اب سنگل پیرنٹ ہوں, ساتھ میری بچی ہے, وہ تو جاب نہیں کر رہی, جب اس کی انکم ہوگی تو پھر تو ہمیں کوئی ٹیکس ریفنڈ نہیں آنا. لیکن ابھی یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ٹیکس ریفنڈ آ جاتا ہے, کیونکہ آبویسلی ٹیکسز اکارڈنگ ٹو دا لاز رولز پے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت کئی لوگ جن کے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا جب کمپنی میں جاب کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کا جو ٹیکس فارمز ہوتے ہیں نا وہاں پہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں, تو آپ کا ٹیکس ہی کم کٹتا ہے. لیکن میں ٹیکس کم نہیں کٹاتی, وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. کئی لوگ اس طرح ٹیکس کم کٹواتے ہیں, کئی لوگ اینڈ آف دا ایئر ویٹ کرتے ہیں کہ جی چلو آپ کو ریفنڈ اچھا مل جائے گا. کئی لوگ اس ٹیکس ریٹرن میں انکلوڈنگ مطلب ایڈیشنل ٹیکسز بھی پے کرتے ہیں, لائک $100 پر پے کر دیا, $50 پر پے, وہ آپ کی اپنی گنجائش اپنے حساب سے ہے. مطلب تاکہ آپ کو بائی دی اینڈ آف دا ایئر جا کے جو ہے نا ایک وہ بڑا سا دھچکا نہ لگے. لائک فار ایگزامپل اگر آپ نے اس سال ٹیکس پے کیا ہے نا جی, فار ایگزامپل اگر آپ نے اس سال ٹیکس پے کیا ہے, آپ کی ہسبینڈ وائف کی انکم میں مطلب آپ کی جوائنٹ جو فیملی انکم ہے وہ اوور دا لمٹ ہے کہ آپ کو ٹیکس مور پے کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کے لیے آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ سال کے اینڈ تک ویٹ کریں. اب آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ چلو ہمیں $2,000 پے کرنا ہے یا $4,000 پے کرنا ہے. ہماری انکم اگر اتنی رہتی ہے تو نیکسٹ ایئر بھی آبویسلی اتنا ہی کچھ ہوگا, اور مطلب 1,000-2,000 اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, جو بھی اماؤنٹ ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. لیٹس سے $3,000 ہے, سو آپ $3,000 کو ڈیوائڈ کر دیں. اگر آپ کی بائی ویکلی پے ہے تو 26 پہ ڈیوائڈ کر دیں, اگر آپ کی سیمی منتھلی پے ہے تو 24 پہ ڈیوائڈ کر دیں, اگر آپ کی ویکلی پے ہے تو 52 پہ ڈیوائڈ کر دیں. جس طرح کی آپ کی پے ہے اس حساب سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں. اور اگر آپ مطلب جوائنٹ ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں تو آپ دونوں ہاف کر لیں اس اماؤنٹ کو, لائک 1,500 ایک کٹوا لے, 1,500 دوسرا کٹوا لے. اس طرح سے کر کے جو ہے نا آپ ایڈیشنل ٹیکسز وہ اپنا ٹی فارم لائک جو TD1 فارم ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ والا, اس میں آپ ایڈیشنل ٹیکسز اماؤنٹ ڈال سکتے ہیں. لیٹس سے جو ابھی میں نے اگزامپل دی تھی آپ کو کہ اگر آپ نے $3,000 لیٹس سے اس سال ایکسٹرا پے کیا ہے ٹیکسز میں, تو وہ 3,000 اگر آپ دو بندوں نے مل کے مطلب ایز اے فیملی جوائنٹ انکم پے کیا ہے تو آپ 1,500 ڈیوائڈ کر لیں دونوں پہ. 1,500 کو اگر آپ کی سیمی منتھلی پے ہے تو آپ اس کو 24 پہ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو $62.5 پر پے آپ نے اپنے پر پے چیک جو ہے نا آپ نے اپنی پے میں سے کٹوانا ہے. وہ آپ اپنے امپلائر کو وہ فارم فل کر کے اس میں ایڈیشنل وہ کیا کہتے ہیں ایڈیشنل ٹیکسز کے لیے جو بھی اماؤنٹ آپ دیں گے ان کو آپ $65 کر دیں. اس کو $65 آپ پر پے کٹوائیں تو بائی دی اینڈ آف دا ایئر ایٹ لیسٹ اٹ ول زیرو آؤٹ, یو وونٹ ہیو ٹو پے ایکسٹرا. ٹھیک ہے, اور اس طرح $62 دیتے ہوئے دل نہیں دکھتا انسان کا, جیب نہیں دکھتی. یہ آپ پر پے اپنے نکلواتے رہتے ہیں تو آپ سکون میں رہتے ہیں. جب ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ٹیکسز کا سیزن آتا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ فرض کرے ویکیشن پہ گئے ہیں یا کچھ بھی ہے اور آپ اکٹھے $3,000 جب آپ کو پے کرنے پڑ جاتے ہیں گورنمنٹ کو, تو وہ ایک بڑا دھچکا ہوتا ہے. ٹو بی آنسٹ میرے لیے تو ہوگا اگر مجھے پے کرنا پڑے. سو ان دیٹس کیس آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, تو سال کے اینڈ پہ پھر آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑے گا, آپ کا وہ ایون آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ سارا سال جو ہے وہ ایکسٹرا ٹیکسز پے کر رہے ہیں. سو یہ ایک بڑی اچھی ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مطلب جن کو اسپیشلی جن کو ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں, جن کا تو ریفنڈ آتا ہے وہ تو پھر خوشیاں منان ہیں. جتنا آپ زیادہ پے کریں گے آبویسلی جتنا آپ جن کو ریفنڈ آتا ہے وہ بھی اگر ایڈیشنل ٹیکس پے کرتے ہیں تو وہ جتنا ایڈیشنل پے کرتے ہیں وہ سارا ریفنڈ ہو جاتا ہے. سو دیٹس آلسو کائنڈ آف اے سیونگ, کیونکہ کئی لوگ کرتے ہیں کہ وہ جب ٹیکس میں ریفنڈ آتا ہے تو بیسیکلی دے یوز دیٹ منی فار ایدر سیونگ فار ایدر an income towards their like a saving towards their new house or new car or whatever. سو یا ویکیشن کے لیے کسی چیز کے لیے بھی وہ یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز پے کرتے ہیں, تو مطلب ان کو پھر زیادہ ریفنڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا وہ ایک آپشن ہوتا ہے. اس کے بعد یہی آپ ٹیکسز فائل کریں گے تو آپ کو چائلڈ بینیفٹ ملے گا, آپ کو
لائک اگر آپ اونٹیریو ورکس پہ ہیں تو آپ کو اونٹیریو ورکس کوئی بھی بینیفٹس پہ آپ ہیں نا، آپ نے جب تک ٹیکسز فائل نہیں کیے ہوئے، ایون اگر آپ ڈسمبر 31 2025 کو بھی کینیڈا میں لینڈ ہوئے ہیں نا، تو بھی آپ کو ٹیکسز فائل کرنے ہیں اس ایک کے دن کے، چاہے آپ نے انکم لی ہے نہیں لی ہے، آپ زیرو انکم اپنی ورلڈ انکم کے ساتھ آپ اس کو ٹیکسز کو فائل کرتے ہیں. ڈو میٹ اینڈ لائک اے نائس اکاؤنٹنٹ ہو کین ڈیل ود یو. میرے اکاؤنٹنٹ، میں ان کے ساتھ پچھلے 6-7 سال سے لائک ان کے ساتھ ٹیکسز فائل کر رہی ہوں، اور ہمیشہ سے میں آنکھیں بند کر کے، اس دفعہ تو لٹرلی فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ میں نے لائک کال پہ بیسیکلی انہوں نے میرے ٹیکسز فائل، کیونکہ میرے ٹیکسز بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، ایک جاب ہے اور اسی جاب کے تھرو جو ہے نا میں نے ٹیکسز فائل کرنے ہوتے ہیں. سو انہوں نے بیسیکلی وہ رائٹ اوے جو ہے نا وہ سارے ٹیکسز کر دیے میرے، اور ود ان 5 منٹس میرا انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ کا اتنا ریفنڈ بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اتنا مطلب ساری چیزیں بیسیکلی لیتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر آیت کی اگر آپ بچے کو ڈے کیئر میں بھیجتے ہیں تو اس کا بھی بینیفٹ آپ کو ملتا ہے، لیکن اب اس سال نیکسٹ ایئر جب میں ٹیکسز فائل کروں گی تو مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا، کیونکہ لاسٹ ایئر آیت کوئی ڈے کیئر میں نہیں گئی ہے، لائک یہ 2026 میں آیت کوئی ڈے کیئر میں نہیں جا رہی ہے. سو اس وجہ سے وہ چیز ایک مائنس پوائنٹ ہو جائے گا ہمارے لیے، لیکن اس کا میں نے یہی سوچا ہے کہ میں ایڈیشنل ٹیکسز اپنے پر پے کٹوانا شروع کر دوں گی، تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا جو وہ وہاں سے ریبیٹ آنی تھی وہ تھوڑی وہ جو ہے نا میری اس طرح سے آ جائے. تو خیر یہ ساری چیزیں اوبیسلی جتنا آپ نے پے کیا ہوتا ہے وہ سارا تو نہیں وہ واپس کرتے، لیکن اس کا کچھ پورشن وہ آپ کو ضرور واپس کرتے، کیونکہ آلریڈی وہ آپ کو سبسیڈائزڈ ڈے کیئر انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے، اتنا انہوں نے وہ آلریڈی اس کو کم کیا ہوا ہے. تو جو آپ پے کر رہے ہیں اپنی جیب سے، اس میں اگر وہ مطلب 1000 آپ نے پے کیا تو اگر آپ کو 200 بھی اس کا واپس آ جائے تو بھی ناٹ بیڈ. باقی جی یہاں پہ آپ نے گھر لینا ہے، آپ نے کچھ بھی بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی بینکنگ ریلیٹڈ کام کرنا ہے نا، آپ نے کوئی کریڈٹ پہ کوئی چیز لینی ہے، یو ہیو ٹو فائل یور ٹیکسز سو دیٹ ایوری تھنگ از ان اے لائن. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ ٹیکسز فائل نہیں کرتے، کئی لوگ ٹیکسز نہیں فائل کرتے ہیں، بیک لاگ میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پے کرنا ہے، اس وجہ سے وہ ٹیکسز فائل ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ اپنے کئی سارے بینیفٹس جو ہے نا وہ گنوا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ان کا آڈٹ ہو خدا نخواستہ، تو وہ پھر آڈٹ میں بہت اسکروٹنی ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیمیجز ہوتے ہیں آپ کے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پر ایئر جا کے یہ جو اوبلیگیشنز ہیں، کیونکہ ہر کنٹری کی ہر جگہ کے ایک رولز لاز ہوتے ہیں، تو ان رولز لاز کے حساب سے آپ کو چلنا چاہیے. سو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ٹیکسز اوبیسلی اٹس اے بگ تھنگ، اٹس اے ہیوج تھنگ، سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سی آر اے اکاؤنٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں، لائک اگر آپ نے کہیں جاب کی ہے، آپ جاب سے ریزائن کر رہے ہیں، آپ جاب سے کوئٹ کر رہے ہیں، آپ آپ کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، وہ T4 بھی آپ کی سی آر اے کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے، لائک آپ کے سروس کینیڈا اکاؤنٹ میں جاتا ہے. پھر آپ کا T4 کہہ رہی ہوں ROE، وہ ریکارڈ آف امپلائمنٹ جو ہے نا وہ بھی آپ کا ادھر ہی جاتا ہے. اس کے بعد آپ اپنا کوئی ایڈریس چینج کرتے ہیں، you have to be liable to change your address on your CRA account as well, because you have to keep updated information on that. آپ کا کوئی marital status change ہوتا ہے، you have to update it on your CRA account so that your benefits can be calculated accurately. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، لائک اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں یا سنگل پیرنٹ سے آپ نے دوبارہ ری میرج کر لی ہے، سو آپ اس چیز کو اپڈیٹ نہیں کر پا رہے، آپ سنگل تھے تو آپ نے شادی کر لی ہے، آپ نے اپنے سی آر اے اکاؤنٹ کو لنک نہیں کیا، مینیج لائک اس کو نہیں کیا، تو جب آپ ٹیکسز فائل کریں گے یا اگر آپ نہیں کریں گے، کوئی بھی خدا نخواستہ کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی اگر آپ کو کوئی آڈٹ نکل آتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک پرابلم بن سکتا ہے. سو اس کے لیے بیٹر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا ہر چیز جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. باقی جی سب سے ضروری ہے کہ ٹیکس اکاؤنٹنٹ جو بھی آپ چوز کریں دیکھ بھال کے کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جس طرح ہر جیسا یہ مینگو کا سیزن آتا ہے نا تو ہر بندہ مینگو بیچنا شروع کر دیتا ہے، چاہے جائے کہ صرف آپ کو جو گروسری سٹورز ہیں وہاں پہ مینگو ملے، آپ کو گلی محلوں سڑکوں پہ مالز میں ہر جگہ پہ مینگو بک رہے ہوتے ہیں.
تو اسی طرح جب ٹیکس سیزن آتا ہے نا تو آپ کو ہر جگہ پہ ٹیکس فائلرز مل رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکس سبمیٹرز بیسیکلی ٹیکس اکاؤنٹنٹس، وہ آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ بھی ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہے، یہ بھی ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہے، وہ بھی ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہے. بٹ اسٹے ود ون ٹیکس اکاؤنٹنٹ so that they know your history, they know your everything, and it's easier to explain things to them because they know your history. اگر آپ روز روز ٹیکس اکاؤنٹنٹ چینج کریں گے کہ آپ کا فرینڈ کہہ رہے ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں زیادہ ٹیکس ریفنڈ ملا ہے، آپ یہاں پہ چلے جائیں، یہاں سے یہاں چلے جائیں، تو وہ پھر آپ کی کوئی ہسٹری بھی مینٹین نہیں ہوگی. سی آر اے بھی ظاہر ہے سی آر اے کو بھی نظر آئے گا کہ ہر سال، کیونکہ جو بھی آپ کا ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے نا اس کی انفارمیشن بھی آپ کے سی آر اے کے اکاؤنٹ پہ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس کہاں سے فائل کروایا. ہر سال آپ ایک نئے بندے سے ٹیکس فائل کرا رہے ہوں گے، انلیس آپ آبویسلی پروونسز چینج کر رہے ہیں، سٹیز چینج کر رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، بنتا ہے کہ چلو بندہ نہیں جا سکتا. اب اونٹیریو سے بندہ برٹش کولمبیا چلا گیا تو وہ آبویسلی اونٹیریو میں آ کے ٹیکس نہیں نہ فائل کروائے گا، تو اس لیے آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن ہر سال ایک نئے بندے سے، ہر سال ایک نئے بندے سے، اور نیو ٹیکس اکاؤنٹنٹس کو جب آپ لیتے ہیں تو پھر وہ آڈٹس آپ کے اسی لیے آتے ہیں. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان آڈٹ سے بچنے کے لیے جو ہے نا آپ اپنی سچویشن کو دیکھیں. تو خیر جی، یہ تھی وہ شاپ جہاں سے ہم نے بڑے ہی مزیدار قسم کی چیزیں لی تھیں. ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ یہاں سے ہم نے کیا کیا لیا تھا. بڑا ہی یونیک قسم کا ان کے پاس چیزیں تھیں. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہاں پہ ان کے پاس بکے بنے ہوئے تھے. یہ اون سے بنے ہوئے ہیں، لائک سیریسلی بڑا خوبصورت، مجھے بڑا یونیک لگا. اور لٹرلی شی واز سیلنگ دیم فار $15 یہ جو بڑے والے تھے $15 کے، جو چھوٹے والے تھے وہ $10 کے، اور جو بالکل ہی چھوٹے سے تھے وہ $5 کے. اور ان کے اندر جو ہے نا یہ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ آن بھی ہوتی ہیں، وہ اتنی کیوٹ لگتی ہیں ماشاءاللہ. سو اٹس اے ریئلی اے نائس گفٹ. یہ آلریڈی سولڈ آؤٹ تھے. یہ کوئی ایک ہی لیڈی تھی جنہوں نے 5-6 اکٹھے ہی ان سے بائی کر لی اور سارے ہی سولڈ آؤٹ ہو گئے تھے ان کی. اس کے علاوہ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، میں نے کشن کورز لیے تھے ان سے، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، لائک بڑے وہ 3D ٹائپ کے کورز تھے. سو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. بٹ دس بک واز سو بیوٹیفل، آئی وش اٹ واز ناٹ سولڈ آؤٹ. یہ دیکھیں جی، یہ تھے وہ 3D کورز جو ہم لے کے آئے تھے اپنے گھر کے لیے. بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے. ایسا لگتا ہے اس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ اون سے کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی کڑھائی نہیں ہے، صرف پرنٹ ہے. بہت خوبصورت لگ رہا تھا. سو خیر جی، آپ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگے. اور کین یو بلیو دیز ور اونلی فار $5. بٹ آبویسلی اس ٹائم تو وہ سیل کر رہی تھی چیزیں، تو انہوں نے کافی چیزیں سیل پہ لگائی ہوئی تھی بیکاز لاسٹ ڈے اٹ واز آلموسٹ دا لاسٹ ڈے. اور یہ لنچ باکس بہت کیوٹ تھا، لائک میں نے لنچ بیگ کے لیے دیکھا تھا بٹ آنٹی نے اس کو بائی کیا ایز اے پرس کے لیے. بڑا ہی خوبصورت ہے یہ بھی. خیر جی، اس کے بعد ہم شام کو گئے آیت کی مہندی لگوانے کے لیے. رات کو میں اور آیت گئے تھے مہندی لگوانے کے لیے. سو میڈم کو شوق چڑھا ہوا تھا جی میں نے مہندی ضرور لگوانی ہے اور کچھ ہو نہ ہو. خیر جی، یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں عید کی، اور اس کی خوشیوں میں میں اپنی خوشیاں بھی ساتھ انجوائے کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس نے مجھے جان بوجھ کے، اس نے مجھے فورس کر کے، ماما میں نے مہندی لگوائی ہے، یو آلسو ہیو ٹو ڈو اٹ. میں نے کہا پتر تیری مہندی کم پیسوں میں لگ رہی، میری مہندی مہنگی لگے گی. کہتی ہے نو، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اینڈ آئی گاٹ فار 2 hands, یو آلسو ہیو ٹو گیٹ آن 2 hands. میں نے کہا اوکے جی، ایز یو سے. تو خیر جی، ہم دونوں نے پھر لگوائی مہندی، اور اس کے بعد جو ہے نا بڑی پیشنس سے یہ بیٹھی رہی ہے. حالانکہ یہ اس ٹائم پہ رات کے تقریباً 11:30 پونے 12 بج رہے تھے، اگلے دن عید تھی. لیکن اس نے کہا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے لگوانی ہے تو بس میں نے لگوانی ہے. میں نے کہا صحیح ہے، لگواؤ جی پھر. تو خیر ماشاءاللہ سے جو ہے نا بڑے ہی سکون سے بیٹھ کے اس نے مہندی لگوائی ہے، بڑی پیشنس سے. یہ چیز میں بڑی اس کی انجوائے کرتی ہوں کہ اس کو مہندی کا، چوڑیوں کا، جولری کا، نیکلیسز اور ایئر رنگز اور رنگز، ان چیزوں کا بہت اس کو شوق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائیں، آمین ثم آمین. اور بچپن سے یہ چیزیں جو ہے نا میں اس کو شوق خود بھی ڈالے ہیں اس کو، لیکن اس کو خود بھی شوق ہے ان چیزوں کا. سو خیر جی، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آج کی، اسپیشلی آن ٹیکسز. سو آئی ہوپ آپ کو اس سے کوئی ہیلپ ہوئی ہوگی. باقی میں اپنے اکاؤنٹنٹ کی جو لاسٹ ایئر کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھیں، وہ بھی میں ابھی اینڈ پہ ٹیگ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. ضرور واچ کیجیے گا اس کو بھی جا کے. اور دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، رات کو اپنی دعا میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.
خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ہنستے مسکراتے رہیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, بائے بائے. سون ہی آپ کو ایک بڑی امیزنگ نیوز بھی ملنے والی ہے, سو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. سم تھنگ ایکسائٹنگ کمنگ اپ, سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ گیس کر لیں اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو. بائے بائے.